کہ جو شادی ہے نا، شادی سے پہلے بس مرد اور عورت دونوں کا ایک چھوٹا سا ڈپلوما ہونا چاہیے تاکہ وہ شادی کو آگے اچھی طریقے سے لے کے چلے، شادی کو خراب نہ کرے، کیونکہ بچوں کو پتہ کچھ نہیں ہوتا، پیرنٹ شادی کرا دیتے ہیں، اس کے بعد ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں، چڑچڑے پن شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بڑی اچھی بات انہیں بولی کہ مرد باہر کا شیر ہو اور عورت جو ہے گھر میں فیصلے دینے والی عورت۔ وزیر داخلہ یعنی عورت کو وزیر داخلہ ہونا چاہیے اور مرد کو وزیر خارجہ ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے۔ ہاں، اور دیکھیں پتہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لیالی وانا خیرکم لیاہلی، تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے اہل و خانہ کے لیے بہتر ہے۔ باہر مرد جتنا بھی حشاش بشاش ہے، آپ رات 12 بجے بھی آ رہے ہیں لیکن مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوں اور ہنستے کھلکھلاتے ہوئے داخل ہوں۔ اور اسی طرح عورت کو بھی چاہیے کہ وہ جتنا بھی انتظار کر کے بیٹھی ہے اسے ویلکم کرے، شروع میں ایسا جملہ نہ کرے۔ اخلاقیات ایسی بڑی چیز ہے کہ پیار محبت الفت شفقت کی جہاں دھیمی دھیمی بارش چلے گی وہاں پیار محبت سے کام چلتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک جملہ ایڈ کرتا ہوں، ایک آخری بات ایڈ کرتا ہوں کہ گھر چولہا جلنے سے نہیں چلتے، گھر پیار محبت کی دھیمی بارش سے چلتے۔ اللہ کے رسول کے 11 گھرانے تھے لیکن چولہا کسی کے گھر میں نہیں چلتا تھا، لیکن اس کے باوجود گھر بڑے اچھے طریقے سے چلتے رہے ہیں۔ تو اخلاق، پیار محبت اور سب سے بڑی چیز اللہ کو اپنے درمیان میں جو گواہ بنایا، اور اللہ اتقوا اللہ کا ہے، جب اللہ کو اپنے درمیان میں گواہ بنا کے چلیں گے اور صبر و تحمل برداشت کریں گے، اللہ گھر بھی چلاتا ہے اور خاندان بھی چلاتا ہے۔ بے شک۔ اچھا جی، لینا کی کال ہے۔ السلام علیکم جی لینا۔ السلام علیکم جی لینا۔ وعلیکم السلام لینا، میری آواز آ رہی ہے آپ کو بیٹا؟ جی۔ کیا کہیں گی، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ چند سال پہلے نا میں نے اپنی شادی کے بارے میں وظیفہ کیا تھا۔ اچھا۔ تو استخارہ تو نا اس میں میرا یہ استخارے کا جو جواب تھا وہ یہ آیا تھا کہ سب بہتر ہی ہوگا۔ جو استخارہ تھا نا اس کا جواب آیا تھا کہ سب بہتر ہوگا، پھر اب 3-4 سال ہو گئے۔ جواب آپ کو خواب کے ذریعے آیا تھا یا کال کے ذریعے آیا تھا؟ جواب آپ کو کیسے آیا تھا، خواب کے ذریعے یا کال کے ذریعے؟ اسی وقت کال کے ذریعے، اسی وقت کال آئی تھی آپ کو؟ نہیں، کال نہیں، مطلب جیسے استخارہ کرتے ہیں مسئلے پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جب، تو اسی وقت جواب آیا تھا کہ سب بہتر ہی ہوگا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ تو اس کے باوجود بھی کئی سال ہو چکے ہیں اور نہ ہی کوئی منظور ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی مطلب رشتہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک۔ ہاں جی، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ استخارے کا نا تصور، جیسا کہ ڈاکٹر عبید الرحمان شفیق صاحب نے وہ بتایا کہ آپ 2 رکعت جو نماز پڑھتے ہیں اس وقت تو مخلص ہو نا، اور جس وقت دعا پڑھتے ہیں اس وقت تو خالص ہو۔ جب دعا پڑھتے ہیں اور اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، بس اوقات یہ ہے کہ 2 رکعت بھی آپ نے چلتی چلتی پڑھ دی ہے اور دعا بھی آپ نے چلتے چلتے پڑھ دی ہے۔ آپ نماز بھی بڑی توجہ سے پڑھیں اور 3 رکعت 3 دفعہ جو ہے نا وہ دعا پڑھیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس دعا کے نتیجے میں رحمت ہو جاتی ہے۔ اگر پھر بھی اب معاملہ درست نہیں ہو رہا تو آپ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم اور ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اسی طرح استغفار اور اس کے ساتھ ساتھ 4 کول یہ پڑھتے رہیں اور اس کے بعد آگے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ رحمت فرما دے گا۔ خصوصاً میں یہاں ایک بات فضا ایڈ کرتا جاؤں کہ جن کے رشتے نہیں ہوتے ان کو چاہیے کہ رشتے جس وقت پرپوزل وغیرہ پرپوز کرتا ہے ان کے آنے سے پہلے اپنے کپڑوں کو دم کیا ہوا پانی چھڑکاؤ کریں اور اسی طرح اپنے آپ کو وضو کر کے پھر اس کے بعد بٹھائیں، اور صبح کی نماز خصوصاً پڑھ کے فجر کی نماز کے بعد آپ پورا دن اللہ کی ضمانت میں رہتے ہیں۔ میں نے کتنے لوگوں کو یہ کام بتایا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ان بچیوں کے نہ صرف رشتے ہوئے ہیں بلکہ کامیاب رشتے چلے بھی ہیں۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں حسد نظر کا، جادو کا یا اس طرح کے لوگوں کے مسائل کا ہم شکار ہوتے ہیں، تو جس وقت رشتہ دیکھنے والا آتا ہے تو وہی آیت جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پھینکی تو رسیاں گئی تھی لیکن وہ نظر آنی شروع ہوگی سانپ۔ میرے سامنے ایک بچی وغیرہ
ان کی بات آئی، کہنے کہ حفصہ بالکل چہرہ صاف ہے، لیکن لوگ جو ایشو بنا کے گئے وہ کہتے ہیں بچی کی ایج جو ہے وہ ایجر محسوس ہو رہی ہے، چہرہ صاف نہیں محسوس ہو رہا، صرف وہ دیکھنے والا آدمی ہے اس کو محسوس ہوتا ہے یہ بچی ایجڈ ہے یا بچی کا چہرہ صاف نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ پکی بات ہے، جو کپڑے پہننے ہیں اس کے اوپر آپ تھوڑا سا پانی دم کیا ہوا چھڑکاؤ اور اسی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کر کے پھر اپنے مہمانوں کے سامنے جتنی دیر بھی آپ نے بیٹھنا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی شخصیت کو اللہ جاذب نظر بنا دے گا اور اسی سے رشتہ اوکے بھی ہو جائے گا۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں کرنا، شادی تک ہر دفعہ جب بھی جانا ہے آپ نے اور جب بھی انہوں نے آنا ہے یہی عمل کرتے رہیں، اور ساتھ یہ دعا پڑھتے رہیں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یا اللہ دنیا میں کوئی بھی کام آسان نہیں مگر وہی آسان ہے جسے تو آسان کرے، اور جس کو تو آسان کر دے وہ کبھی بھی مشکل نہیں رہ سکتا۔ اور ایک دفعہ بہنا اوپر آسمان کی طرف دیکھ کے کہے کہ یا اللہ اگر میں ہی پاکیزگی کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں تو کیا تو میری اس پاکیزگی کی زندگی میں مدد نہیں کر سکتا؟ بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا اور اتنی آپ نے خاص اہتمام جو ہمیں بتایا۔ مجھے لگتا ہے جن کو یہ مسئلے ہیں شادی کے وہ پلیز اس کا اہتمام طریقے سے کریں اور اس کو انہی طریقوں سے پڑھیں جس طریقے سے ہمیں یہاں پر ہمارے عالم دین جو ہمارے اسکالرز ہیں اسلامی انہوں نے بتایا۔ تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور نیکسٹ جمعے ہم پھر کسی ٹاپک کے اوپر کوئی بات کریں گے، کوئی وظیفے آپ کے لیے لیں گے تاکہ آپ کی رہنمائی ہو سکے۔ آج کے لیے خدا حافظ، اجازت چاہتی ہوں، ٹیک کیئر۔